الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے الحمدللہ آیت 76 تا آیت 90 کیا تھا سورہ المائدہ۔ آج سب سے پہلے دہرائی کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اچھی طرح تیاری کر لی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے تو پہلے پوچھ لیں، ورنہ پھر میں آپ سے سوال شروع کر دوں۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو یہ آیت 76 میں اللہ تعالیٰ بڑا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ کہیے کیا تم لوگ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پوچھتے ہو جو نہ تمہارے کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، صرف اللہ ہی ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا، کیوں مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ جلدی بتائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ ہی تمام طاقتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، اور مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے اللہ کی ہر معاملے کے اندر، جو اللہ یہ چاہتا ہے بات وہی ہوتا ہے۔ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ساری قدرتیں، طاقتیں، اختیار، علم اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز کو کائنات کی مینج کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی جو بھی کچھ مل رہا ہے اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہ اللہ ہی کا طریقہ ہے، لہذا بندوں کو اسی اللہ پر یقین اور توکل رکھنا چاہیے۔ اور جب تک ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہوتا نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پیسے سے بھی کام نکل سکتا ہے، فلاں شخص بھی مفید ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، وہ اسی وقت مفید ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ اللہ نے سارے بنائے ہیں، آپ کو ان کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عارضی سارے ہیں۔ اللہ جتنا جیسے اللہ سہارا ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہ سمجھیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا تو تباہی اور بربادی ہو گئی۔ کیوں؟ عقیدہ توحید ہی گیا تو پھر سارا دین گیا، یہ یاد رکھ لیں۔ اچھا، اب آیت 77 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ یہ غلو کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر، غلو سے مراد کسی کو اس کے اصل درجے سے بڑھا کر درجہ دے دینا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے درجے سے بڑھا کر عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، اور اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا درجہ بڑھا کر ان کو بھی خدا کا بیٹا بنا لیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ غلو یہ ہے کہ کسی کو اتنا درجہ بڑھا دینا، جیسے حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ تم اللہ میرے رب اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور آپ نے سورہ مائدہ میں دیکھا ہے آخر میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نبی سے پوچھے گا کہ، اور حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے خاص کر پوچھا کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ تم میری عبادت کرنا، اور وہاں کیا جواب دیں گے جب حضرت عیسیٰ خود کہیں گے۔ لہٰذا یہ چیز آپ نوٹ فرما لیں کہ شرک کسی قسم کا بھی ہو، کسی درجے کا بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور مشرک جو ہے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، اپنی اصلاح کیے بغیر مر گیا، تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، یہ اس کو کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو تھی نا آیت
77 کے غلو کے بارے میں. اچھا یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے لعنت کی ہے دونوں انبیاء نے اپنے اہل کتاب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ سر بما عصوا وکانوا یعتدون، انہوں نے نافرمانیاں کی اور صاحبہ آپ نے کمال کر دیا. آیت پڑھ دی 78 کا آخری حصہ. ذالکہ یہ اس وجہ سے ہوئی لعنت، کس وجہ سے ہوئی؟ بما عصوا، یہ کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور حد سے تجاوز کرتے تھے. اللہ نے جو حدیں بتائی تھیں، دیکھیں نا آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیم حدیں مقرر کی تھی. اب ان حدوں کو کوئی بھی اس کی پابندی نہیں کرے گا، وہ ان حدوں کو توڑے گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو رسوا کن عذاب دوں گا. اس لیے کبھی بھی اللہ کے احکامات کی ہم خلاف ورزی نہ کریں، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور سب اللہ کو پتہ ہے، اور قیامت کے دن ہمیں بھی لگ پتہ جائے گا. اچھا یہ تو تھی نا آیت 78. اور کافروں کو ولی بنانے والوں کا بنیادی جرم کیا ہے، ذرا یہ بتائیں. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر مسلمان حکومتیں ہوں، آپ دیکھیں کس قدر بدبختی ہے کہ اللہ کا قانون عین عدل و انصاف کے مطابق ہے، اور ہم نے وہ قانون پکڑا ہوا ہے. یہ ملک اللہ کے دین کے لیے بنا، اور آج یہاں قانون نافذ ہے برٹش لا اور امریکن لا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، جلدی بتائیں. سر فساد فی الارض ہو رہا ہے، فساد ہی فساد ہے، سکون آپ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑنا سراسر، آپ ایک حد کو توڑیں گے نا، آپ زمین میں فساد کا باعث بنیں گے. اور اگر آپ اس کے بالکل ٹکر پہ اس کے مخالف کوئی قانون لے کے آئیں گے، جیسے آپ کی عدالتوں میں آپ دیکھیں کہ کتنے پاکستان کے لوگ عدل کے وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنی مائیں، کتنے بچے، کتنے قتل ہو رہے ہیں. اور معاشرے میں قتل تو ایک عام بات ہے، حالانکہ انسانی جان کا جو احترام قرآن نے بتایا ہے، آپ دیکھیں کہ گویا کہ اس انسان نے جس نے ایک قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو آپ دیکھیں اللہ کے دین کتنا بابرکت ہے، اس کے اصول کتنے عدل اور انصاف پر مبنی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک تو قریش مکہ تھے، ایک یہود تھے، اور ایک نصارہ تھے. اچھا ان تینوں میں سب سے برا دشمن کون تھا مسلمانوں کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کفار مکہ سر. یہودی. یہود تھے. یہودی بھی ہوں یا قریش مکہ ہوں، دونوں برابر کے تھے. لیکن نصارہ کا معاملہ کیا تھا؟ مجھے ان کے بارے میں ان کی کون تعریف سا کی گئی ہے، وہ قسیسین اور رحمان تھے، ان میں وہ نرم تھے مسلمانوں کے اوپر، نرمی والا معاملہ اس کی مثال دیں ام عبداللہ. جی سر جی، نجاشی بادشاہ کے دور میں جب مسلمان گئے ان کے پاس تو انہوں نے ان کو رہائش بھی دی اور ہر طرح کی سہولت سے آراستہ بھی کیا. نہیں ہرکل جب بھی ہرکل بھی ہرکل بھی دیکھیں آپ خاص کر کوٹ کریں کہ جب حضرت انہوں نے مریم ساری اس پڑھی سورہ مریم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس نے سر جی جعفر بن طیار نے، اچھا سوری جعفر جعفر بن صادق طیار، نے، ہاں جعفر بن طیار نے، جزاک اللہ. تو وہ کہنے لگا کہ بالکل اس کی بیچارے نے مری گیا بلال، میں تو بھی مری گئی سن ایسے چیک کیتا انہاں تے. ارے یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. مائک کھلا ہوا ہے اور ہماری بات پہنچ ہی نہیں رہی. خدا کے لیے اپنے مائک بند کریں. او بھائی تم دیکھا تو کرو یار. جی
सुन नहीं रहे थे? जो अकल नहीं है आप में। अच्छा, तो नसारा जो थे, चाहे वो शाह हबशा हो, क्योंकि हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 500 साल के कुछ हुए थे, तो लोग अभी तक, वो लोग जो थे उनको, उनमें से कुछ लोग खासकर जो थे वो हजरत ईसा के मानने वाले जो थे, वो अभी दीन इस्लाम को समझते थे। ये जो आज हाल है ना, कि ये तो बिल्कुल यहूदी उनके एजेंट बन चुके हैं नसारा, और मुसलमानों के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि कुरान ने बार बार बताया है, और यहां भी बताया, किस आयत में बताया है कि कुफर और तकजीब करने वालों का बड़ा हौलनाक अंजाम होगा, वो जहन्नम में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? कुरान ने क्यों बार बार, देखें ना, कुरान तो किताब हिदायत है, उसने क्यों बताया है कि सबसे बुरा हाल जो होगा आखिरत में, वो इन लोगों का होगा जो कुफर और तकजीब करते हैं। क्यों सर ये बताया? आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला ने बताया है कि जो कुफर और तकजीब करते हैं वो असहाबुल जहीम हो गए। और इसकी वजह ये है कि एक तो सर कुफर करने वालों का गहरा गुनाह है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इनकार कर दिया और अल्लाह के हुक्म का को रद्द कर दिया। और कज़बू वो लोग जिन लोगों ने एक तो कुफर किया, इनकार किया, और एक उसके अल्लाह के दीन को गालिब करने की राह में तरह तरह के रोड़े भी अटकाए। तो इन दोनों की सजा जो है वो जहन्नम होगी सर। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन देखें, खुद तकजीब, खुद इनकार करना, जब हम उस अल्लाह की पूरी तरह सिफात को, कमाल वाली सिफात को देखते हैं। कुरान पढ़ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे उनको, लेकिन आप आयात कायनात और इरम आयात अनफुस में देखें तो साफ नजर आता है कि अकल भी गवाही देती है कि उस अल्लाह के अलावा कोई कमाल वाली हस्ती नहीं है। तो उलूहियत, जो अल्लाह को इला मानना कि वो उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, किसी का हुक्म नहीं चल सकता, ये बिल्कुल साफ वाज़ेह होता है अगर अकल ही इस्तेमाल कर ले। अकल अल्लाह ने इंसान को वाफर दी है। तो आयात कायनात और आयात अनफुस जो हैं, बाकी आपकी बात बिल्कुल सोलाने है। अच्छा, ये जो आयत 87 और 88 में हलाल और हराम का मसला, अल्लाह ने क्या तय किया है कि हलाल और हराम के बारे में किसका हुक्म चलेगा? सिर्फ अल्लाह ताला का सर, किसी और को कोई हक नहीं है। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं, तो इसका नुकसान क्या हुआ है? अल्लाह ताला के हलाल और हराम को न मानने का आज क्या नुकसान हुआ है हमें? सर अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म ना माना जाए तो फसाद होता है, नहीं बेसुकूनी नहीं नहीं माशरे में। नहीं, आप जरा बात बिल्कुल समझें कि आज आप देख लें, जितनी बेहयाई, फहाशी और कुरियानी मगरब में है, और उसकी वजह क्या है भला? जल्दी बताएं डॉक्टर साहबा, क्या वजह है? और वो जो ये अल्लाह ताला हराम की और हलाल की वो तमीज खा नहीं रहे हैं। करते हैं सर। जी, हलाल सुअर और हराम को की तमीज खत्म हो गई है। देखें, वो उस सुअर का गोश्त खाते हैं जो जान, अल्लाह ही जानता है अल्लाह ने क्यों मना किया है, क्यों हराम किया है। उसकी वजह यह है कि ये जानवर इतना फहाश है, इतना गंदा है, उसका गोश्त खाने वाले भी वही गंदगियां का इर्तिकाब करते हैं जो आप जर्मनी में देख रही हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही आप कह रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के हलाल और हराम और दूसरा रिज्क के हलाल का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो अपने रिज्क को भी हराम बनाएगा, तो वो शख्स अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुजरिम है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको, क्योंकि कुरान किताब हिदायत है, उसी की पाबंदी, हलाल और हराम की तहरीम और तहलील का जो हक अल्लाह के पास है, उसी को हम इस्तेमाल करें और अल्लाह के फैसलों को बरहक मानकर आगे चलें।
جزاک اللہ. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیں افضل چیمہ صاحب کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ وہ جو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں سر. نہیں آپ جی میں بتا دوں. سر میں چلے نبی آپ بتائیں. جلدی بتائیں. پر جو بغیر ارادے کے عادتاً قسم کھائی جاتی ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. جو ارادتاً قسم کھائی جاتی ہے اس کا مواخذہ ہوتا ہے. اور قسم کا کفارہ 10 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے, 10 مساکین کو کپڑے پہنانا ہے جیسے خود پہنتے ہیں, اور نمبر 3 ایک غلام آزاد کرنا ہے. اگر ان تینوں چیزوں کی استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا. شاباش شاباش. یہ آپ کو قسم کا کفارہ. سر یہ 3 دن کے لگاتار روزے ہیں یا جب مرضی رکھ لیں؟ جی وہ تو 2 مہینے کے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہوتے ہیں نا سر, جو ہاں قتل 3 ہوتا دن ہے کے غلط کہا ہے انہوں نے. 2 مہینے کے لگاتار روزے نہ. اور 3 سر دن جی جب مرضی رکھ لیں. سر جی فصیام و ثلاثۃ ایام صحیح کہا انہوں نے کہ 3 دن کے جی لگاتار روزے رکھنے ہوں. جی 3 دن. زہار میں ہے 2 مہینے تک لگاتار روزے زہار جی کے جی وہ زہار کفارے کا میں. کفارہ ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ دیکھ رہے ہیں خواتین نے تیاری اچھی کی ہے ماشاءاللہ, اور جو 3 دن کا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمل شیطان قرآن نے کس کو کہا ہے اور کون سی آیت میں کہا ہے؟ جلدی کریں. سر جی میں بتاؤں. چلیں آپ ہی بتا دیں. سر جی آیت 90 میں ہے, انما ہاں الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب آپ ذرا نوٹ فرمائیں, آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جوئے نے یا شراب نے کتنی تباہی پھیلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ اس عقل کو استعمال کر کے سوچ فکر اور عقل کو استعمال کر کے صحیح فیصلے کرے, لیکن وہ اس عقل کو شراب معاف کر دیتی ہے. تو یہ شراب کا جو فیصلہ آیا ہے کہ اس کی سزائیں بھی آئی ہیں, یہ سورہ المائدہ میں ہی آئی ہیں, اور یہ آخری حکم ہے. کیونکہ معاشرے میں اگر اس کا چلن ہو جائے شراب اور جوئے کا, تو آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کے ملک کا کیا حال ہے, اور ان چیزوں کا کیا کس طرح مسلمان استعمال کر رہے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. اور سر جی یہ ایک بات بتائیں کہ یہ لوگ یہ کام جو کرتے ہیں وہ تسلیم بھی نہیں کرتے, انہیں یہ کام برا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے برائی کی ہے اور حرام کام کیا ہے, وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کر دی ہے تو کچھ ایسا نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں زرتاج صاحبہ, جو شخص قرآن نہ پڑھتا ہو نہ اس کو علم ہو تو وہ تو اپنی شریعت چلائے گا, وہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا. مومن وہ ہے, یاد رکھیں, مومن وہ ہے جو اللہ پر, اس کی وحدانیت اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے حکم کو مانے. اگر ہر جگہ ہر وقت اللہ کا حکم نہیں مانتا اور وہ یہ جواز نکالتا ہے کہ شراب پینے کے یہ لیے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اللہ کا باغی ہے. لہذا سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان, اور ایمان بھی قرآن و سنت والا ایمان. ہمیں دیکھیں نا, مومن کیوں وہ کام کرے گا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے. لہذا سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کا جو اتنی زبانیں گز گز لمبی کھول کر کے بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اب بات سمجھ آئیے زرتاج صاحبہ؟ جزاک اللہ سر جی, الحمد. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں آج آیت 91 پر. دیکھیں قرآن سے جڑنے کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ٹھیک ٹھیک ہمیں فہم و ادراک ہو رہا ہے, اور ہمارا ایمان پختہ اور استحکام والا ایمان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کوشش میں ہمیں جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے,
اور اپنے دین پر کما حق کا عمل کرنے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات نے کیا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آمین چلتے ہیں ثم آج آمین۔ 91 میں۔ ذرا دیکھیں قرآن، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے ہمیں ان برائیوں سے بچانے کے لیے کتنا بڑی انعام قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، اس ذریعے سے فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ شیطان یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان ہم سے وہ کام کرائے یا اس کاموں کی ترغیب دے اور ہم قبول کر لیں؟ اس کا زور نہیں چلتا، یہ یاد رکھیں کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بندے اللہ کے حکم کی اس استقامت اور اس ڈٹ کے کام کرتے ہیں کہ شیطان قریب بھی نہیں جا سکتا، شیطان ان کو کنونس بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں اکثریت جس کا ایمان کمزور ہے، جو منافق ہے، شیطان ان کو کس طرح، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کو چیلنج کیا کہ میں ان بندوں کو نہیں، ان بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں۔ تو اگر کوئی شرابی بن جاتا ہے، کوئی جوئے باز بن جاتا ہے، تو وہ تو شیطان کا عین دوست ہو گیا، کیونکہ وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جن لوگوں کے ساتھ شراب پیے گا، جن لوگوں کے ساتھ جوا کھیلے گا، ان کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ لہذا شیطان کے مشن کو سمجھیں، شیطان کو سمجھیں، اور وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن کا طالب علم ہو، قرآن پر عمل کرنے کا پکا سچا ارادہ رکھتا۔ تو آپ نے دیکھا، اچھا یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا کہ وہ عداوت اور بغض جو ہے وہ کس کے ذریعے آتا ہے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے۔ اچھا، اب آپ بڑا اچھی طرح دیکھیں کہ جو شخص جوا ہارتا ہے نا، اس کا بڑی سخت اس کی مخالفت ہو جاتی ہے اس شخص سے جو جوا جیت جاتا ہے اس کے مقابلے۔ اب اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی حربے استعمال کرتا ہے، یا خود اپنے گھر کو جو تباہ کرتا ہے، اپنی فیملی کو تباہ کرتا ہے، چاہے وہ جوا ہو چاہے وہ شراب ہو، وہ دراصل اس شخص پورے گھر کو برباد کر دیا اس نے، اس برائی نے، اور اسی چیز نے ان کو جہنم میں بھی بالآخر پہنچا دیا۔ تو اس لیے شیطان اور ان کے دوستوں سے مومن ہر وقت اور ہر آن الرٹ رہے، بچے۔ سر آپ نے تو دیکھا ہوگا، آپ تو یورپ میں بھی پھر کے گئے تو دیکھے کیسا انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا نا، بالکل تباہ برباد، اور پھر سڑکوں پہ آ کے تو بھیک مانگتے ہیں یہ لوگ اس طرح کے۔ اللہ معافیاں دے، اللہ ہمیں اللہ معاف کرے یہ سب کو۔ دین کتنی برکت ہے اللہ کی کہ ہم اس پر عمل کر کے ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور مومن جب یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی ترشی ہے تو وہ میری تربیت ہو رہی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ جو اللہ سے بالکل منہ موڑ کے شراب اور جوئے میں لت پت ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کس طرح یہ بربادیاں کر رہے ہیں اپنی گھر کی، اولاد کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ مغرب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سر جی ایک سوال ہے، سر جی ایک جی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ سر جی اور یہاں جیسے آج پاکستان میں بھی ہے اور ان لوگوں سے بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہاں ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں جس میں شراب بھی بیچی جاتی ہے، اور وہاں پر لوگ جا کے خاص طور پر مسلمان اس کو برا نہیں سمجھتے اور وہاں پر وہ کھانے بھی کھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی میڈم، یہ آپ جیسے ایسی کہہ رہی ہیں کہ واقعی لوگ بڑے مسلمان ہیں۔ بھائی ہم پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، ہم گھروں میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے،
لیکن ہمیں شراب سے وہ الرجی نہیں ہے جو ایک مومن کو ہونی چاہیے کہ یہ کتنی ناپاک چیز ہے. یہ آپ جو برباد فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور انہی ہوٹلوں میں جہاں شراب سرو ہوتی ہے وہاں لوگ کھانا جا کے کھاتے ہیں اور بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہوٹل میں کھانا کھایا. حالانکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کھانا گھر میں ایک نیک عورت پکاتی ہے، پاکیزہ حلال طریقے سے پکاتی ہے، آپ حلال کماتے ہیں، اس کے اثرات بھی اپنے گھروں میں دیکھ لیں. اور سر جو اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے دین سے لاپرواہی کا نتیجہ انسان کی بربادی ہے. ام عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی سر جی الحمدللہ. یہاں کتنی جگہ ایسی ہیں کہ برائی کے لیے تو جگہ ہیں اور نماز کے لیے جگہ نہیں بنائی ہوئی. کئی جگہوں پہ میں کئی ہوٹلوں میں میں گئی ہوں تو نماز کا وقت ہو گیا تو میں نماز کے لیے ان سے پوچھتی تھی تو کہتے تھے جگہ تو کوئی نہیں ہے یہاں پڑھنے. اور میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیوں نہیں جگہ بنائی ہوئی؟ آپ جگہ بنائے نماز کے لیے، خواتین اگر کوئی ہیں تو یا مرد ہیں تو نماز پڑھیں. زرتاج صاحبہ، وہ لوگ کہتے ہیں، آپ جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ یہاں کیسے آ گئی ہے، اس کو یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت. بھائی یہاں نماز پڑھنے والے آتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ. یہ مسلمان ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ ساری چیزیں عین اسلام کے مطابق ہوں کہ نماز کا وقت ہے تو آپ کا کمرہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ. تو یہ اسی اور وقت میں دوسری نہیں ہے. سر یہاں پہ دیکھیں، یہ جرمنی کی میں بات کر رہی ہوں، یہاں پہ ہم لوگ کے مسلمان بھائیوں نے ریسٹورانٹ کھولے ہوئے ہیں لیکن باقاعدہ شراب بھی بیچی جاتی ہے اور جو ہے حلال کھانا بھی نہیں حلال ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں بچائے ان لوگوں سے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ جو آیت 92 ہے نا، آپ دیکھیں کس قدر اللہ نے پابندی لگائی ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول واحذروا، اور اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو. یہ ہے مومن. اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر اس کا ایمان کس بات کا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے جو ہے اس سے منہ موڑ لیا، کس سے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے، تو پھر یاد رکھو فَعْلَمُوا، اچھی طرح سن لو، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کی طرف سے تو صرف بلاغ مبین ہے کہ بات کو ٹھیک ٹھیک حق کو جیسا انہوں نے وحی کے ذریعے وصول کیا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. اتنی ذمہ داری ہے ان کی. باقی انہوں نے اتمام حجت کر دیا کہ عوام الناس کو بتا دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اور اگر اب لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ کے پاس ان کو پیش ہونا ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کرا رہا ہے. آپ دیکھیں سورہ کاف میں دیکھیں، اللہ کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو اس کو دیکھے کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب ریکارڈ کر دیے. اب جب یہ ہماری حالت ہوگی وہاں کہ ہم آپ دیکھیں گے تو آج ہم باز آ جائیں. اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ قرآن بھیجا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بار بار حکم دیا قرآن میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اچھا، یہ تھی آیت 92. اور یہ حکم جو ہے یہ سارے آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی گندے کام کر رہا ہے، شراب اور وہ پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. اور نافرمانوں کا انجام کیا ہے جلدی بتائیں؟ جہنم. بالکل سیدھا سیدھا جہنم سر. اللہ. اچھا اب سنیں شریعت الہی کا مطالبہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر جو پہلے کھا پی چکے. یہ پہلے کھا پی چکے کا مطلب کیا ہے جلدی بتائیں؟ کہ سر پہلے شراب کا عام تھا نا رواج. ایمان سے پہلے جب انہوں نے جو بھی ایمان غلطیاں جی. کی ہیں، سنیں پہلے
اگر واقعی ایمان سچا لے کے آئے ہیں اور ایمان کے بعد انہوں نے کوئی برائی نہیں کی تو ساری غلطیاں معاف، بالکل یہاں پہلے کی ساری غلطیاں معاف، اس لیے کہ وہ ان کو ایمان نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں اس پر جو پہلے کھا پی چکے۔ اچھا، یہ تو بات بڑی کلیئر ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، اور جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں بڑھیں اور درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، بڑی پیاری آیت ہے کہ دیکھیں نا، آپ کبھی نوٹ کیا آپ نے کہ ہم جب برائیوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں کتنا ہمیں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اور مومن کہتا ہے میں اپنی زندگی کی حقیقت کو پا چکا ہوں کہ مجھے نیکی میں سبقت کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ جتنا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تقوی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی کہاں پہنچتا ہے جلدی بتائیں ارم؟ احسان اللہ کے تعالیٰ ان درجے، سے محبت کرنے لگ اللہ کی جاتے ہیں محبت اور حاصل اللہ کر لیتے ہیں۔ احسان کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تقوی کرتے کرتے وہ تقوی کی اپنی اس روش پہ جب قائم رہتا ہے تو وہ محسن بن جاتا ہے کہ ہر کام ایسا کرتا ہے کہ اللہ اس کو سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ سوری سر، مائک کھولنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا۔ اچھا تو اب ذرا دیکھیں کہ تو یہ تین جو درجے ہیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے۔ اچھا اسلام کیا ہے؟ یعنی اللہ کو مان لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور اس کے احکام پر چل پڑے، یہ تو ہے اسلام۔ اس سے اوپر کا درجہ ایمان ہے، یعنی دل کا کامل یقین، اور جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اور ایمان آپ کی سوچ و فکر کا مرکز بن جاتا ہے تو پھر آپ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اسلام تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ دین اسلام قبول کر لیا اور آپ نے عمل شروع کر دیا، لیکن دل میں جب ایمان اتر گیا تو وہ ایمان ایسا ایمان ہے کہ جو آپ کو برائی سے روکتا ہے اور آپ بالکل برائی نہیں کرتے، اور آپ کو نیکی پر، آپ کو سبقت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور جب یہ کرتے کرتے تیسرا درجہ کیا ہے؟ احسان کا درجہ ہے۔ اور احسان کے درجے میں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ سبقت اللہ، یہ جو بقرہ کی 138 آیت میں کہا نا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کام ہی وہی کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پہلا درجہ اسلام، پھر وہ ایمان جو دل میں اتر جائے، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ ہے صبغت اللہ کا، اللہ کا رنگ، احسان۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ تو یہ آپ تین درجے، اور اللہ تعالی ہمیں اس آخری درجے یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ دے کہ ہمیں وہی کام کریں جو اللہ کو پسند ہے اور اس سے پوری طرح بچیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اچھا، اب اگر آپ حدیث جبرائیل پڑھیں نا تو پھر آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اچھا، اور احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی روایت میں کہا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت آپ کو یقیناً جو لوگ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا،
آپ یقین مانیں ان کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے آسمان دنیا پہ آ کے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرا بندہ، تو وہ اتنا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا اگر اس تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں وضو کر کے، اور جب اس وقت کھڑے ہوں ساری کائنات سکون سے سو رہی ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس وقت نماز کے لیے کھڑا کیا ہے جب وہ اور میں دونوں تنہائی میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نماز جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ کاش ہماری نماز اقامت نماز بن جائے اور ہم ان تمام ظاہری اور باطنی جو طریقے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے نماز ادا کریں تاکہ ہماری نماز واقعی اقامت نماز بن جائے۔ اور آپ پتہ ہے یہ ہم آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تنہا نماز ایسی چیز ہے جو برائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ کیوں؟ 5 وقت جب میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، آپ یقین مانیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا اگر مفہوم مجھے پتا ہو جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں اور 5 وقت ہر رکعت میں کہتا ہوں، آپ یقین مانیں کہ انسان جو ہے وہ واقعتاً اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، شیطان سے اتنی دوری اختیار کر لیتا ہے کہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، آپ دوسری جگہ دیکھیں نا، بلکہ سورہ مریم میں کہا کہ انہوں نے نمازیں ضائع کی اور پھر برائی خواہش نفس کے پیچھے چلے۔ یعنی نماز کو کبھی ضائع نہ کریں، نماز کو، اپنی نماز کو جب آپ اقامت نماز بنا لیں گے نا، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو بالکل سکون اطمینان حاصل ہوگا اس اقامت نماز کی وجہ سے، اور برائی کی طرف کبھی آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ اگر یہ کیفیت آپ نے نماز میں اختیار کر لی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ مومن کو کیفیت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک سر اللہ۔ آپ نے جو رب کا مفہوم بتایا نا الحمدللہ، اس کی وجہ سے تو بہت یکسوئی ملتی ہے۔ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، میرا رب خالق مالک اور رازق پوری کائنات کا۔ تو یہ سوچ کے جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو سچی دل خوش ہو جاتا ہے اور بندہ پورا یکسو ہو جاتا ہے کہ کس کے آگے کھڑا ہے، کس کے آگے جھکا ہے، کس کے آگے رکوع کر رہا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کے، بار بار آپ دہراتے رہتے ہیں تو وہ اور زیادہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آمین۔ میڈم آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے وہ تکبیرات اور وہ جو تسبیحات کہی ہیں نماز کے اندر، کاش جب آپ سوچ کے پڑھتے ہیں نا، جب آپ رکوع میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظمتوں کا مالک تو میرا رب ہے، اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں انتہائی حالت میں کہ آپ ماتھا اور زمین پر ٹیک کر کہتے ہیں سبحان ربی العالی، کاش اس کیفیت کو سمجھیں۔ آپ یقین مانیں اس سجدے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں اس کلمے کو دہراتا ہی رہوں، سبحان ربی العالی۔ یقین مانیں اگر ہم نے اپنی نماز کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیا کہ وہ نماز ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقین مانیں اس نماز میں آپ کا ایسا دل لگے گا کہ آپ کہیں گے، پھر آپ کا مسجد میں دل اٹکا رہے گا، اور آپ اس اللہ کے لیے سجدے کے لیے آپ کی جو ماتھا ہے نا زمین تڑپتی رہے گی۔ سبحان اللہ سر جی، بے شک آپ نے جو اس دن مجھے سمجھایا نا مالک یوم الدین، اب میں مالک یوم الدین پڑھتی ہوں اور میں رک جاتی ہوں کہ مالک یوم الدین کون ہے، اللہ اکبر، کون ہے اللہ مالک یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک ایک کلمے کو میڈم
लरसाज साहबा देखें ना, तो आप यकीन माने अगर हम समझ के अदा करें तो हमारी नमाज तो हमें अल्लाह से मिला देती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन। अच्छा, अब सर चलते हैं आगे। ये शराब का जो कतई हुक्म है ये कौन सी हिजरी में आया, लिख अगर साथ लिख दूं तो? असल में मुझे अब इसका सही पता नहीं, अगर कहें तो मैं आप देख के बता सकता हूँ। इसलिए कि आप देखें ना, तहज्जुद का हुक्म तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवाइल दौर में आ गया था। आप हुक्म देख लें कि जो तहज्जुद का हुक्म है कि दावत दीन का काम करने वाला अगर इस तहज्जुद का आदी बन जाता है ना, यकीन माने वो समझता है कि दुनिया में अगर कोई काम करने का है तो अकामत दीन का है। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, सर अब सूरह मुज़म्मिल है। आगे जी सर। चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, आयत, हाँ, 94 सर। आयत 94, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि 94 में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद। अहले ईमान, अल्लाह ताला तुम्हें लाजमन आजमाएगा किसी ऐसे शिकार के जरिए। अच्छा, अब ये जो शिकार है, आजमाइश उस वक्त इसलिए था कि अरबों का सबसे बड़ा जरिया ही शिकार था जब वो सफर करते थे। क्यों? वो जमाना जो बड़ा इब्तदाई जमाना था, उस जमाने में शिकार एक जरिया था अपने खाने पीने के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, हुरम में, एहराम में आप नहीं कर सकते। और इसीलिए कहा कि अल्लाह आजमाइश करेगा, तनाल हो ऐदीकुम व रिमाहुकुम, जिसको पहुंचते होंगे आसानी से तुम्हारे हाथ और नेज़े। यानी आप एहराम में, शिकार तो आपको पता है वहाँ आम था, तो लिहाजा उस शिकार को हासिल करने के लिए कोई तगोदो भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने इस आजमाइश में डाला कि आप हुरम एहराम में शिकार नहीं कर सकते। तो शिकार पहुंच भी जाए, इनके हाथों और नेज़ों की जद में भी हो, जरूरत भी है, चाहे तो शिकार कर लें, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि एहराम बांधा हुआ है। तो जिसके दिल में ईमान होगा वो अपनी भूख को बर्दाश्त करेगा और अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेगा। यही उसकी आजमाइश है। फमने तदा बाद ज़ालिका, अल्लाह अकबर, कैसी आजमाइश है। अल्लाह कहते हैं, अब इसके बाद जिसने ज्यादती की कि उसने एहराम में भी शिकार किया। आज तो दौर ही दूसरा है ना कि आप खाना पीना साथ रख लेते हैं, जहाज़ों में कोई मसला नहीं है, इतना खाना होता है कि आपको आसाम से खाना मिल जाता है। तो अल्लाह कहते हैं फमने सजा बाद ज़ालिका, अब इसके बाद जिसने ज्यादती की तो फलहू अजाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। गोया उस वक्त ये बड़ा, देखें अल्लाह ताला ने भी किस तरह मोमिनों की तरबियत फरमाई है, और उनको अल्लाह के हुक्म पर अमल करना इतना जरूरी था कि वो इतनी बड़ी भूख बर्दाश्त कर लेते थे लेकिन शिकार नहीं करते थे। 95 में अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरम, ऐ ईमान वालो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो किसी शिकार को कत्ल मत करो। मन कतलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, अगर जिसने जानबूझकर उसका कत्ल किया, हाँ, फजज़ाउ मिस्लुहु मा कतल मिनन नाम, तो उस फिर उसका कफारा उसी तरह का एक चौपाया जानवर उसने जो उसने कत्ल किया है उसके बदले उसका कफारा होगा। अब जरा नोट फरमाएं कि, और उसका फैसला कौन करेंगे? यहकुम बिही ज़वा अदल मिनकुम, जिसका फैसला तुम में से दो आदिल आदमी करेंगे। आदिल का मतलब है कि वो बड़े पक्के सच्चे मुसलमान होंगे। तो वो जो फैसला फरमाएंगे कि भाई आपने ये जानवर मारा है, इसके बदले में आपको भेड़ या गाय या ऊंट करना है, तो इसलिए ये चीज जो है वो उस वक्त बड़ी जरूरी थी कि कफारा जो है फौरन अदा किया जाए। अच्छा,
اس کے بعد فرمایا، یہ آیت سے 95 پڑھ رہا ہوں آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدین بالغ الکعبہ، یہ نظر کی ہے حیثیت سے خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے، یہ جانور جو ہدی کے طور پر خانہ کعبہ کی نظر کیا جائے، او کفارت طعام مسکین، یا پھر اس کا کفارہ ہے کچھ مساکین کو کھانا کھلائے، وہ بھی 2 آدمی وہ جو ہیں وہ فیصلہ کریں، او عدل ذالک الصیام، یا اتنے ہی روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے، وہ جو اس نے شکار کیا ہے نا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، عفا اللہ عما سلف، اور جو ہو چکا وہ ہو چکا، یعنی ومن عاد، اور جس نے دوبارہ یہ کیا فینتقم اللہ منہ، تو پھر جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے اس کا انتقام لے گا، واللہ عزیز انتقام، اور اللہ تعالی واللہ عزیز ذو انتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اچھا، یہ کب اللہ تعالیٰ کب انتقام لے گا اور زبردست انتقام اللہ کا کب ہوگا، جلدی بتائیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف اس نے شکار کیا، احرام جو کی اس حالت نے میں۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے نا، قیامت کے دن پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ سر جی کتنے سخت الفاظ آئے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ خود انتقام لے گا۔ اور اللہ اب ذو انتقام دنیا میں تو شاید اللہ نہ لے، لیکن آخرت میں تو پھر اللہ ذو انتقام ہے، طاقت قدرت اس کی ہے اور اسی کا حکم چلے گا، دنیا میں بھی حکم اسی کا چلتا ہے، یاد رکھیں۔ بے شک۔ آج 96 فہا اہل لکم صید البحر وطعامہ، تم پر حلال کر دیا گیا سمندر کا شکار اور کھانا، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کے زاد راہ کے طور پر، وحرم علیکم صید البر وما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام نہ ہو، اس کی دوبارہ تاکید کر دی، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس کو اچھی طرح یاد کرنے آیت کے اس کو ہوگا، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے تقوی کا اختیار کرو؟ کہ اس کے ڈر سے نیکی سے بالکل رک جاؤ، اور ساری برائی سے بالکل رک جاؤ، اور نیکی میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ اچھا، اللہ آگے یہ جو فرمایا ہوا الیہ تحشرون، اور جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ وارننگ کہ آخر میں تم اس کے سامنے پیش ہوگے، اور دنیا میں جو جو نیکیاں برائیاں کی ہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ آیت 97 میں فرمایا جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کعبۃ اللہ کی حیثیت کیا اللہ کا گھر ہے، اور وہ کس قدر تعظیم کے لائق ہے، اس آیت سے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ وشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والا مہینہ، قربانی کے جانور، اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اس وجہ سے کہ حج کے لیے یہ جانور ساتھ لے جا رہے تھے یا گلے میں پٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت بڑا اعزاز بخش دیا۔ اور ذالک لتعلموا، یہ سب کچھ اللہ اس لیے حکم دے رہا ہے لتعلموا، تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم، کہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کوئی زمین و آسمان میں چیز ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ مت بات بھولنا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اس چیز میرے ذہن میں تازہ ہو کہ اللہ کو پتہ ہے اور اس اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، تو کیا مجھے بتائیں کہ میں اگر مومن ہوں تو کبھی میں برائی نہیں کروں گا اور نیکی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایسا ہی ہے؟ سر یہ سوچ کے ہی دل میں جو ہے نا خوف آ جاتا ہے کہ ہاں بالکل، یہ مومن سوچ کر ہی، بہت عمدہ۔ آیت
98 میں اللہ فرماتا ہے اعلموا اللہ اکبر ان اللہ شدید العقاب. اگر تم شاعر اوپر شاعر اللہ کی حرمت تھی نا، یہ کعبۃ اللہ ہو یا آپ کے جانور قربانی کے ہوں یا آپ گلے میں پٹے ڈالے ہوں، یہ سارے کے سارے شاعر اللہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ شدید العقاب. اگر تم اللہ کے شاعر کی یہاں آیت کے اندر رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شاعر کی بے حرمتی کے لیے اللہ شدید العقاب ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو اس کا احترام کریں گے شاعر کا جیسے حکم دیا اللہ نے، تو وہ اللہ کو کیا پائیں گے؟ غفور الرحیم. آیت 98 میں کوئی سوال؟ تو 99 میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ. اچھا، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں نا، اگر رسول نے یہ کام کیا کہ اس نے من و ان جو وحی کے ذریعے اس کو احکامات ملے اس نے پہنچا دیے، بس یہی اس کا کام ہے. آگے ساری ذمہ داری میری اور آپ کی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ ہم بالکل من و ان اسی طرح عمل کریں جس طرح نبی نے خود کر کے دکھایا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ذمہ داری تمہاری ہے، نبی نے پہنچا دیا، اب تم نے عمل نہیں کیا تو تم ذمہ دار ہوگے، اور ٹھیک ٹھیک عمل کیا تو انعام کے مستحق بھی ہوگے. اس لیے کہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں 99 میں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تبدون و ما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے بھی ہو. یعنی اللہ تو ہر حال میں ہر جگہ ہر طرح سے واقفیت رکھتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اور جو تمہارے دلوں کے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. بالکل سر. دیکھیں بندہ سوچتا ہے نا کہ بھئی اللہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن خوف سے ڈر دل میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا حساب کتاب کے لیے. میڈم یہ ساری باتیں اسی وقت ہیں جب آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں مومن نہ مومنہ اور کرتوت کافرہ کہ ہم دعویٰ بھی ایمان کا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ڈٹ کے کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ معاف کرے سر ہم سب کو. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کمال کی بات فرما رہے ہیں آیت 100 کل اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ لا یستوی الخبیث والطیب. خبیث پاکیزہ اور ناپاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ذرا نوٹ فرمائیں. اور آگے جو فرمایا نا ہاں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر آج شراب عام ہو جائے نا تو شراب اسی طرح ناپاک اور اسی طرح اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. لہذا نیکی اور بدی برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ انجام کے لحاظ سے برابر نہیں ہے. نیکی جنت میں لے جائے گی، برائی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گی. اور کبھی یہ مت سوچنا کہ آج کیونکہ برائی، اب دیکھیں نا ہر آدمی سود کھا رہا ہے. مشرف صاحب نے بینک گلی گلی کھول دیا، اب اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم ایک مسلمان ملک میں شراب کو سود کو اس طرح عام کیا. اور آج آپ دیکھیں حکمرانوں کی پہلی پرائرٹی یہ ہے، اور اس سود نے جو تباہی پھیلائی ہے آپ یقین مانیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ سود نہیں تھا تو روٹی ڈبل روٹی ہو کتنی سستی تھی. آج وہ پیسہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے اپنی زندگی میں سمجھا کہ 4 آنے یا 54 یا 58 میرے پاس ہے تو میں گنا بھی لوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوں گا، آج وہ 58 کسی کام کی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کا مانگنے والا بھی نہیں لیتا. بالکل سر، وہ بھی بولتا ہے یہ اپنے پاس ہی رکھ لیں. نہیں وہ پھینک دیتا اٹھا کے. 10 روپے بھی نہیں لیتے سر. اللہ تعالیٰ سارا جتنا بھی 50 سے کم نہیں لیتا. اس لیے کہ یہ ساری بے برکتیاں سود کی وجہ سے ہیں. نوٹ کریں ذرا. فاتقوا اللہ، اللہ اکبر، کتنی بار یہ ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں.
फत्तकुल्लाह, तो बस अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। अगर तुम में अकल है तो फिर छोड़ दो किसी और की इताअत करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत करो, इसलिए कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करोगे, अल्लाह की इताअत अख्तियार करोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब। और आगे फरमा दिया वाला क्लियरली, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। ये दुनियावी और उखरवी दोनों फलाहें हैं। अगर अल्लाह की इताअत की तो फिर आप देख लें कि अल्लाह किस तरह हमें इन तमाम चीज़ों से बचाए। इसके बाद आज 101 पे आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाइन तुब्द लकुम तसूकुम, ए ईमान वालो, उन चीज़ों के मुतल्लिक सवाल न किया करो जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगें। अच्छा, ये काम वतीरा किसका था? यहूद व नसारा का था। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कह दिया कि भाई जो देखे ना, अल्लाह का रसूल जो हुक्म दे रहा है वो अल्लाह का हुक्म है, और आपको पता है कि अल्लाह ने हर हुक्म बेहतरीन तरीके पर उसको करने से हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मिलती हैं। तो अल्लाह ने कहा कि सवाल मत करो उल्टे सीधे, अमल करो। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखा दें। इन तसअलू अनहा हिना युनज़िल कुरान तुसअलकुम, और अगर तुम सवाल करोगे ऐसी चीज़ों के बारे में जब अभी कुरान का नज़ूल जारी है तो तुम्हारे लिए वो जाहिर कर दी जाएंगी। लेकिन क्यों? जिस चीज़ का अल्लाह का हुक्म है और रसूल सल्लम करके दिखा रहे हैं, आप उसमें कभी मीन मेख न निकालें, सवाल न करें। और अल्लाह कहते हैं अफ़ा अल्लाह अन्हा वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ने इसमें दरगुजर से काम लिया है और अल्लाह बख्शने वाला और बुरदबार है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस शुक्र अदा करें कि उसने हमें वो अहकाम दिए कुरान में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी, वही के ज़रिए भी, कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और हम उनमें मीन मेखे न निकालें, सवाल न करें, चुप करके अमल करें। अल्लाह ताला का ये हुक्म था आयत 101 में। 102 में कहा कद सालहा कौम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन, तुमसे पहले एक कौम, ये कौम का मतलब कौन सी कौम है? जल्दी बताएं। यहूदी। अहले बनी किताब, इस्राइल। अहले किताब, यहूदी न कहें, अहले किताब, क्योंकि यहूदी तो उसमें सर फहरिस्त हैं, लेकिन सारे अहले किताब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर ईमान नहीं लाए। कद सालहा कौम मिन क़ब्लिकुम सुम अस्बहू बिहा काफिरीन, तुमसे पहले एक कौम यानी अहले किताब ने इस किस्म के सवालात किए और फिर इनका इनकार करने वाले बन गए। जरा नोट फरमाएं कि अंबिया तक को उन्होंने कत्ल किया। हजरत ज़करिया को देखें, हजरत याहिया को देखें, और वो लोग जो अल्लाह ने उनको भेजा सरासर इंसानियत की बेहतरी के लिए। आयत 103 में कहा ये तो सही ना, 102 103 में कहा मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाए बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम, लेकिन ये किसने किया? ये काफरों ने शुरू किया। तो अच्छा, पहले तो सुन लें, ये बहीरा ऐसा जानवर है जिसका दूध बुतों के नाम कर दिया जाता है। आज भी आप गांव में जाए ना तो भाई मस्जिद में दूध भेज दो, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। साहिबा वो जानवर जो बुतों के नाम पर हमारे जमाने के सांड की तरह छोड़ दिया जाता है। तीसरा वसीला, जो ऊंटनी मुसलसल मादा बच्चों को जन्म देती और दरमियान में कोई नर बच्चा पैदा ना होता, उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता। अब ये सारी चीजें उन्होंने घड़ी थी अरबों ने। हाम, नर ऊंट जो एक खास तादाद में जुफ्ती कर चुका हो, उससे भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता। इस तरह के जानवरों को बुतों के नाम मंसूब करके आज़ाद छोड़ दिया जाता था। अब उन्हें कोई हाथ न लगाए, कोई इनसे इस्तेफादा ना करे, कोई इनका गोश्त ना खाए, ना सदका दे, ना इससे कोई खिदमत दे, बस इसका एहतराम किया जाए। लिहाजा वाज़े कर दिया गया
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کوئی احکامات نہیں دیے گئے. اور یہ جب اللہ ان لوگوں نے یہ بات کی نا تو اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. لیکن یہ کافر اللہ پر افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے کہا حالانکہ اللہ نے نہیں کہا، اور ان کی اکثریت عقل سے آری ہے کہ اللہ نے تو یہ پیدائش یہ جانور بھیجے کہ تم ان سے خدمت لو، اور انہوں نے ان کو محترم بنا دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے اندر یہ جو صاحبہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور عام، ان کو محترم بنا دیا. حالانکہ اللہ نے تو ان جانوروں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان سے خدمت لیں اور ان کا گوشت کھائیں، ان کا دودھ پئیں، لیکن ہم نے ان کو الٹا ایسے طریقے اختیار کیے کہ جن سے ہم ہمارے لیے بہت محترم بن گئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو معاف کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کے آمین بتائے ثم ہوئے آمین. حلال اور حرام کی پابندی کرے. یہ آج ہم نے 103 آیت تک کیا ہے اور سر 90 جی سے تو سر 3 جی 13 یہ حدیث میں ہے نا کہ بتوں کے لیے جانور جو آزاد چھوڑنے والا پہلا شخص تھا وہ عمرو بن عامر خزاعی تھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا. استغفر اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ سب دکھایا گیا. اللہ دیکھیں ہمیں ہر حال میں ہر جگہ ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام، جو حق باطل کی فیصلے فرمائے ہیں وہ عین ہمارے حق میں ہیں، اور ہم اسی کے مطابق چلیں، ورنہ ہم مسلمان نہیں. بالکل. جزاک اللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے نیک کام کرنے کی، قرآن اور سنت پہ چلنے کی. آمین آمین. اچھا اب ہم دعا پڑھتے ہیں. ہماری بہنوں نے کہا تھا تو میں ان کے حکم کے مطابق پہلی دعا جو مجلس برخاست کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا ہے محفل برخاست کرنے کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بہت جی خوبصورت مجلس جزائے کا خیر دے. سر کفارہ ادا ہوتا ہے اس سے، جی مجلس کا کفارہ ادا ہوتا ہے، کفارے کی دعا ہے. ہاں، اس لیے کہ کفارہ یہ ہے کہ ہم نے جو کوئی اگر غلط بات کے انجانے میں کہہ بھی دی ہے تو اللہ سے معافی اس میں مل جاتی ہے. یہ ہے کفارہ. سر اس میں شروع میں نون لگ جائے تو ہم سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. سر جی اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو اسی طرح عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اسی طرح قرآن سے جوڑی رکھے، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے. کوئی غلطیاں جو بھی ہم لوگوں سے ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار اپنی رحمتوں سے ان کی بیماری تکلیفوں کو دور کرے، آسانیاں کرے ان کے لیے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اللہ پاک بس ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے اور ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے پروردگار. جزاک اللہ.